پاکستان کا جوہری پروگرام اس کے لیے خطرہ موجود ہے۔ میں ستاروں کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ان کا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ سنی فتووں کی طرح نہیں، یہ کاغذ پہ لکھ دیں کہ آج کے بعد جہاد فرض ہوا، ریڈنگ کہہ رہی ہے فتویٰ آ سکتا ہے، جو سب سے خطرناک بات ہے۔ حکم کا اکا صحیح معنوں میں اس کو کہتے ہیں، اور ایران مجبوراً کھیل دے گا۔ الرحیم السلام علیکم ناظرین، معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ترکی کے بعد ایران پہنچے تھے، جہاں سے انہیں آذربائیجان جانا ہے، دیگر ممالک ازبکستان کا بھی شاید وہ دورہ کریں گے۔ ترکی سے جب وہ ایران پہنچے تو وہاں پہ بڑا زبردست ان کا استقبال بھی ہوا۔ اکٹھے دونوں ممالک کے جو رہنما ہیں انہوں نے گفتگو بھی کی میڈیا کے سامنے۔ معاملہ کیا ہے اور ستارے اور ذائچے اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایسا منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھی باقاعدہ اس جنگ کے اندر شرکت کر لے گا؟ اسامہ صاحب سے ہم جاننے کی ناظرین کوشش کریں گے۔ سوال میرا اسامہ صاحب نے سن لیا ہے۔ اسامہ صاحب آپ کو یوز ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، پہلے تو ہمیں پاکستان اور جو کے تعلقات ہیں نا، جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے دوہرے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی یہ ہمیشہ اوپر کچھ تھے نیچے کچھ تھے، اسی طرح چلے آئے ہیں، تو اتنے اوپن ہمارے اس سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ عیاں نہیں تھے خارجی طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس دفعہ جو شمولیت کا پروف ملا انڈیا میں، آپ کے وزیر اعظم نے بھی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ہم نے کہا تھا یہ جنگ ہم تک آئے گی، اور واحد تھا جو جنگ کو پریڈکٹ کر رہا تھا پاکستان میں اور تیاری کرا رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی، اب شاید لوگ بھی اس پہ کنونس ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ لاجیکل ہے، اس کا پہلے سے فاؤنڈیشن موجود ہے۔ جب دو نام لیتا ہے تو ایران کا پاکستان کے ساتھ لیتا ہے۔ پاکستان کا جوہری پروگرام اس کے لیے خطرہ موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ عربوں کے ساتھ میں نے جب بھی کوئی اپنی دھوس چلانے کی کوشش کی they can use پاکستان، اور اسی طریقے سے اب کے بھی جوہری پروگرام سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ ایک جوائنٹ ایشو ہے۔ اور وہ پہ جانے سے پہلے انڈیا میں پاکستان کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ شاید ڈرون مار دینا صرف نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ آپ کی پوری ریکی کرنے آیا تھا ڈیفنس سسٹم کی۔ انہوں نے پوری اپنی ٹیم بھیجی، پورا اس سین کو کیپچر کیا، اس کو پورا لرننگ جیسے کہتے ہیں اپنی کیس اسٹڈی کے طور پہ، تاکہ وہاں پہ جانے سے پہلے وہ پاکستان کو پرکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہم نے تو خیر ابھی اپنے صدر کے پائلٹ کا یا جہاز کا ہی کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ عوامی ریٹیلیشن آئے گی بدلے کی یا اس طرح کے معاملات کی، تو بہرحال یہ اس کو وہ ٹیسٹ کر چکے تھے، پاکستان کو کرنا تھا، اور پاکستان ہو گیا اب ٹیسٹ، انہوں نے اب دیکھ لیا کیا کیپیسٹی ہے، کیا معاملات ہیں۔ تیسری بات اب میں ستاروں کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اب سے جون کے مہینے میں ایران پہ اٹیک ہو سکتا۔ کچھ ہمارے ویورز وہ شیعہ ڈسپلن کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ شیعہ کے جو دو میجر جو بڑے ہیڈز مانے جاتے ہیں، ایک سستانی صاحب عراق میں اور ایک خامنائی صاحب، میجر تقلید ان کی ہوتی ہے، اور ان کا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ سنی فتووں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ فتویٰ اگر ایشو ہوا تو پھر یہ پورے اس خطے کا سنیریو بدل جائے گا، نہ انڈیا سے قابو آئے گا ادھر کا مسلمان، نہ پاکستان سے۔ جنگ کا آپ کو میں شاید اس کی شدت کا اندازہ یوں کر لیں کہ اگر یہ دو جو ان کے بڑے رہنما ہیں یہ کاغذ پہ لکھ دیں تو یقین جانیں کہ آپ کے پاکستان کے 4 کروڑ شیعہ میں سے کوئی 50 لاکھ 25 لاکھ 5 لاکھ کا فگر، انڈیا کا اس سے ڈبل ہے تو اس کا ذرا 1.5 لاکھ کا فگر، اچھی خاصی فوج بنتی ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی آپ کو پتہ ہے مذہب میں اور اس میں نان پریکٹیکل عناصر تو ہوتے ہی ہیں، اور میرا یہ جو ریڈنگ کہہ رہی ہے فتویٰ آ سکتا ہے، جو سب سے خطرناک بات ہے۔ فتویٰ آپ کے ایٹم بم سے بھی بڑی چیز ہے۔
جو میری انڈرسٹینڈنگ اس کو سمجھتی ہے, اس کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہے, فتویٰ آنے کے چانسز موجود ہیں. جب ایران پہ کچھ نہ بن پڑا, جب ایران کے پاس کوئی آپشن نہ بچی, جب ایران کو لگا کہ وہ چاروں خانے چت ہو جائے گا, وہ اپنا یہ مذہبی جو کارڈ ہے یا یہ جو پاور ہے یا یہ جو اس کے پاس بچے گا پتہ کہہ لیں, یہ کارڈ کہہ لیں, یہ حکم کا اکا, بلکہ حکم کا اکا کہتے ہی اس کو ہیں, حکم کا اکا صحیح معنوں میں اس کو کہتے ہیں, اور ایران مجبوراً کھیل دے گا. یہ ہے کہ زمین آپ بیچتے رہے ایک کسی کو, وہ زمین کا قابض ہو گیا, بعد میں اس نے اپنے آپ کو ایکسپینشن دینی شروع کر دی, اور یہ ایک لوکل مسئلہ تھا. جیسے ان کو جب بھی ہم کہتے تھے کشمیر کا مسئلہ, تو اس کو ہمارا علاقائی مسئلہ بنا دیتے تھے, عرب بھی یہ سب. اب آپ یہ سمجھیں کہ ایگزیکٹلی اگر ان پہ فتویٰ دیتے تو پھر کشمیر پہ بھی دینا تھا, پھر مسلمان جدھر جدھر تھا فتویٰ دینا تھا. یہ پرابلم تھی جس وجہ سے ابھی تک فتویٰ نہ آیا, تو پھر مجبوراً سر پہ پڑتے, مرتے کیا نہ کرتے, شاید پھر کمپرومائزڈ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اب جینون ہوگا, جینون تو سیلف ڈیفenس میں کوئی بھی آ جائے تو وہ ہے, لیکن اپنے اس میں یوز ہوگا, یہ فتویٰ یوز ہوگا. ٹیکنیکلی ہونا یہ بہت پہلے ہی چاہیے. اگر آپ جینون مسلمان ہیں تو کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی پکار لے تو پھر ہمارے نبی کی طرف سے تو فتویٰ پہلے ہی موجود تھا. نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ ہائپوکریٹک اور یہ آپ کی جو ڈپلومیٹک یہ سارے معاملات تھے, پھر کشمیریوں پہ, پھر برما, پھر یہ جو آپ کے ایون چائنا کے اندر مسلمانوں پہ کتنا یہ پرابلم ہوتا ہے, وہ سارا. تو یہ کافی اس کی سنگینی ہے. تو اب اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. ایران پہ اٹیک, یس, فتویٰ آنے کے مستقبل میں پہلی دفعہ چانسز ہوں گے. مذہبی بنیادوں پہ گروہ بندیاں ہوتی نظر آئیں گی ملکوں میں. آپ ان کے بھی سویلین کیجویلٹیز کو اب اپ کمنگ ٹائم پہ مرتے دیکھیں. دیکھیں مودی کا تو آپ کو پتہ ہے, جیسے ہم پہلے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ مودی کے اب دن بدن آپ ایسے حالات دیکھیں گے کہ جس میں یہ بار آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اترے گا اپنی سیٹ سے, اس کے اسباب بننے ہیں. تو اس طرح کی اگر حرکتیں یا اس طرح کے بلنڈر نہیں مارے گا کہ کسی ملک کی عوام سے مخاطب ہونا, تو کوئی میں نہیں سمجھتا سفارتی روایات کے عین مطابق ہے, کیونکہ آپ ادھر کی اس وقت کی حکومت سے مخاطب ہوتے ہیں, آپ اس وقت کے کسی وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہیں, آپ اس وقت کے کسی آرمی چیف یا آرمی سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر اس نے جس طریقے سے عوام کو مخاطب کیا اور گولی کی بات کی ہے, یہ اس کو سفارتی محاذ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس پہ بھی سبکی اٹھانی پڑے گی. اور پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس نقطے کو اٹھائیں بہت زیادہ, کہ اس کی اپروچ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی چائے والا ہی ہے, یہ وزیر اعظم کے روپ میں جو ہے ایک دھوکہ ہی ہے. اور خیر اس کا ثبوت ابھی آنے والے دنوں میں انڈین جو عوام ہے ان کو ملے گا, کیونکہ یہ انڈیا کو جس لارے لپے یا جس طرح کی ریڈیکل قسم کی ہندوازم کی جو ایک سوچ کے تحت آگے لے کے چل رہا تھا, یا جو RSS کی سوچ کے مطابق, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منہ کی پڑنے والی ہے. اور یہ آپ لوگ ان قریب دیکھیں گے کہ صرف کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے بہانے جو کھولے اس نے اور جتنے دعوے کیے, وہ یہ پنجاب بھی کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے. پنجاب کا سکھ کھڑا ہونے کے بھرپور چانسز ہیں, اور اسی طریقے سے جو باقی ریاستیں ہیں, بنگال کے جو حصے دو علیحدہ ہوئے وہ حصے, تو کافی آپ کو اپ کمنگ ٹائم میں اس طرح کی بلنڈرز اور اس طرح کی حرکتوں سے کمزور ہوتی جو سچویشن ہے مودی کی وہ نظر آئے گی. پلس جو سب سے اس ٹائم کی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنفیوزڈ اس لیے ہے کہ یہ ایکچولی اسرائیلی ایما پہ چل رہا ہے, اور بیسیکلی انڈین عوام کو یہ اسرائیل کی قیمت, وہ جیسے کہتے ہیں نا اسرائیلی یارانے کی بھیٹ چڑھا رہا ہے اپنے ملک کو یا اپنی عوام کو. یہ تو انڈین جو اس کے فالوورز ہیں یا جو اس کے ووٹر ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ مودی کب سے کیا کہہ رہا ہے اور اب تک اس کے اہداف کون سے اس نے حاصل کر لی ہیں. اور چلو مان لو اس کا جو بیانیہ تھا کہ اس نے جی پوری دنیا میں یہ امپریشن بنایا تھا کہ میں جی ہر ملک کے وزیر اعظم, امریکن صدر, ادھر ادھر میرے اچھے تعلقات ہیں, لائنز ہیں, انڈیا کو میں بڑا زبردست پریزنٹ کر رہا ہوں. لیکن سب نے دیکھا کہ اس جنگ کے معاملے پہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں بلند ہوا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو آپ کو وہ میرے ورڈز یاد آئیں گے جب میں نے کہا تھا کہ یہ ایگزیکٹلی ٹرمپ کی طرح اس کی نقل کرتے ہوئے
رائتا پھیلا دے گا اس سے سمیٹا نہیں جائے گا. یہ ایگزیکٹ ورڈنگ تھی میری کہ رائتا پھیلائے گا سمیٹا نہیں جائے گا. اب وہی ہوا ہے کہ پہلگام کر کے سارا ڈرامہ رچا کے یہ پہلگام کر کے سارا ڈرامہ رچا کے یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کو نہیں کر پایا, اب سنبھالا نہیں جا رہا. پھر اب یہ شکست کو اپنی تقریروں کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہتے ہیں کور اپ کرنے کی یا کور دینے کی. تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ابھی ایک مجھے محسوس ہو رہا ہے تیاری کر رہے ہیں, خاص تیاری کر رہے ہیں. یہ پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا, کیونکہ یہ بےزتی کے ساتھ ساتھ جانا تو نہیں. اس کو تو چاہیے تھا آخری ٹائم اپنا کہ یہ کوئی وننگ شاٹ انڈیا کو دے کے اپنی مورتیاں اس نے بنوائی ہیں ڈفرینٹ سٹیٹس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ. یہ تو گاندھی بننے کے چکر میں تھا ان کا انڈیا کا. تو اب اس چکر میں اس کی سوچ کو پڑھیں ذرا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جاتے جاتے میرے پتلے میرے مندر میں مورتیاں میرا اس یہ قد ہونا چاہیے انڈیا کے لیے. تو وہ آپ کو 7 جون سے پہلے کافی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا جو ہے وہ کوئی ایسا پھر اٹیک کرے. اور ڈیفینیٹلی اسرائیل اس کے پیچھے ہے, کیونکہ اسرائیل کے پاس اب وقت کم رہ گیا. اسرائیل ٹائملی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو, کیونکہ اس کے لیے سفارتی محاذ پہ اب مزید جیسے کہتے ہیں فیلیئرز آ رہے ہیں. نیتن یاہو کو بڑی سبکی کا سامنا ہے, یورپی یونین ہو یا ایون ابھی یمن کے حوثی کے جو انصار اللہ کے معاملے میں ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ ہمارے جہازوں کو کچھ نہ کہیں, آپ جانے اور یہ اسرائیل جانے. تو ٹرمپ بھی آپ دیکھیں رائتا پھیلانے کے بعد یمن سے چپ کر کے بھاگا, یوکرائن سے ڈسٹنس ہوا, 50% ٹیرف کی کہانی کر کے یورپ سے بھی ڈسٹنس کر رہا ہے. آپ دیکھتے جائیں جو جو محاذ کبھی امریکہ نے کھلوائے تھے بیکنگ پہ, آج ان سب سے بھاگ رہا ہے واپس. تو یہ ایگزیکٹ مودی کی کاپی ہو رہی. دیکھیں اس میں سمپل سا ایک اصول ہے, وہ جیسے کہتے ہیں یہ تو ہماری پرانے بابوں کی کسی گاؤں کی پڑے پنچایت بھی کٹا کٹی نکال سکتی ہے کہ 26 اٹیک ہم نے کر کے امن کا جھنڈا اگر ہم نے لہرا دیا تو بس ٹھیک ہے. کتنا اچھا ہے کہ آخری اٹیک ہمارا ثابت ہے, بے شک ایک اٹیک ثابت ہے وہ ہمارا ثابت ہے اس کا نہیں. تو پھر کتنا اچھا ہے کہ وہ 26 جگہیں چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں آخری حملہ ہم نے کیا اور ہم نے امن کا جھنڈا لہرا دیا تو بس ٹھیک ہے. اگر اس بات سے ہی دنیا کو یہ جسٹیفائی کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. سچویشن سب سمجھ جائیں گے کہ بھائی آپ نے تو حملے در کا جواب حملے سے دینا ہوتا ہے, نہ کہ کوئی حملہ کر کے آخری آپ کو پرچم دکھا دے تو آپ مان جائیں گے. اور ٹرمپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ باہر کی بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بھی کنٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو وہ بتاتے ہیں باہر کے لوگ بھی کہ یہ اس سطح پہ جو باہر ملکی جو ہائی کمانڈز ہیں ان میں بھی یہی خبریں تھی کہ ٹرمپ کو انہوں نے کہا, ٹرمپ نے ضرور بیچ بچاؤ کرایا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل تباہ کر دے گا. اور وہ پھر خیر انہوں نے پاکستان کو شاید اس طرح اندازہ نہیں تھا جتنا ماشاءاللہ اس کو, اسی لیے سیلیبریشنز اتنی ہائی پیمانے پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کی بھی ایکسپیکٹیشنز کے بیونڈ ان کو سکسیس اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. اس میں ہم بہت پہلے بات کر چکے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو یہ سارا رجیم چینج ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ٹربل بنے گا. اور چائنا نے پورا پراپرلی, چائنا نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ وہ پاکستان کی جنگ چائنا کی جنگ ہے تو بس سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش اس ٹائم چائنا کے بالکل انڈر انفلوئنس میں تھا. فوراً جب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے خصوصاً اس طرح کے کسی انقلابی ماحول میں تو اس کو کوئی بڑی پاورز کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو چائنا نے وہ بھرپور اپنی سپورٹ بنگلہ دیش کو دے دی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس کے ہی نظارے دیکھیں گے اپ کمنگ ٹائمز میں بھی کہ ادھر سے لداخ, ادھر سے کشمیر, ادھر سے بنگلہ دیش, ہر طرف سے انڈیا جو ہے پراپر گھر گیا. اس فرسٹریشن میں اب جو نیریٹو بلڈ ہونا ہے کہ اب دیکھیں مودی کی باتیں یا ڈائیلاگز تو اب فتح نہیں دلانے لگے نا. انڈین عوام کا اپنا بھی کوئی سینٹیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کیا انڈین عوام نے بریٹن کے اخباروں کے ہیڈنگز نہیں پڑھی ہوں گی, انڈسپیوٹیڈ کنگز آف سکائز اور کیا کچھ پاکستانی ایئر فورس کے لیے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ پاگل ہیں انڈین, مٹی کھاتے ہیں. مطلب انڈین کہیں گے کہ یار یو کے کی ہمارے سے اتنی کیا رشتہ داری, یا پاکستان سے کیا. اگر ان کے اخبار لکھ رہے تھے یا پوری دنیا لکھ رہی تھی تو
تو ڈیفینیٹلی اب جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ عوام آنی ہے. ہاں 7 جون کے بعد مطلب 7 جون سے آنورڈ کرفیو انڈیا کی کافی سٹیٹس میں لگانا پڑ سکتا ہے. اب کی اگر آپ کہیں نا کہ جی تازہ ترین کیا ہوگی، تازہ ترین یہ ہوگی کہ مجھے فوج ان کی سڑکوں پہ نظر آتی ہے.